بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج پھر ایک بہترین روحانی تحفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو احباب گرامی، آج کا جو یہ عمل لے کے ہم اس نورانی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اسماء الہی میں سے ایک ایسے اسم کا ہے کہ جس سے بہت سے احباب ناآشنا ہوں گے، ہرچند کہ یہ اسم 99 اسماء مبارکہ میں سے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، لیکن شاید آپ نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہوگی، یا آپ کو اس کے معنی یا اس کے خاصیتیں اور کرامتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تو آج وہی راز ہم آپ کے لیے آشکارا کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح تو باری تعالیٰ کا ہر اسم جامع الکلامات ہے، لیکن ان میں سے بعض اسماء مبارکہ ہیں کہ جو ہر مقصد کے حل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو اس سے دور ہو جاتی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور ان اسماء کا ورد کرنے والا ہمیشہ اس کے حال میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم شامل ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کا یہ اسم بھی انہی اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ تو احباب گرامی قدر، ہم عرض کر رہے تھے کہ اس اسم کے عجیب و غریب کمالات اور معجزات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم مبارکہ کا بکثرت ورد کیا کرے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، وضو ہو یا بے وضو، البتہ شروع میں اگر ایک بار وضو کر لے اور اس کے بعد دوبارہ وضو نہ کر سکے، اگر کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کر سکے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا ورد زبان پہ جاری رکھے ہوئے ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ ہر شخص اس کی بات مانے گا، اور نہ صرف مانے گا بلکہ اسے قبول بھی کرے گا۔ البتہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بزرگان دین اور علماء کرام کے اقوال میں سے ہے کہ جو شخص بھی اس کا بکثرت ورد کیا کرے گا تو ایک دنیا اس شخص کی مطابعت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی محتاج، تنگ دست، مفلس شخص ہر نماز کے بعد صرف 80 مرتبہ 80 ٹائمز اسی اسم مبارکہ کا ورد کیا کرے تو بہت جلد کچھ ہی عرصے میں اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کی مفلسی تنگ دستی فارغ البالی میں مبدل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسرار الہی سے آشنا ہونا چاہتا ہے تو پھر رات کو تمام ضروریات حاجات زندگی سے فارغ ہو کے وضو کاملہ کرے اور پاک و پاکیزہ بستر پہ لیٹ کے اسے اسم مبارکہ کا صرف 121 بار ورد کرے اور اس کے بعد سو جائے، تو انشاءاللہ پہلے تو خواب میں اس کو آہستہ آہستہ وہ رموز و راز آشکارا ہونا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد پھر بیداری کی حالت میں بھی اس کے اوپر اللہ کا لطف و کرم ہونا شروع ہوگا۔ اسی طرح عزیزان محترم، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ذاکر، اس کا ورد کرنے والا مقبول عام حاصل کر لیتا ہے، تو خصوصاً وہ احباب جن کا تعلق وعظ و نصیحت سے ہے، یعنی عالم ہے، مقرر ہے کہ جس نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، تو وہ شخص اگر اس اسم کا ورد اپنے روزمرہ کے اوراد میں شامل کرے تو پھر اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ علامہ الحفیظ جس شخص کے ساتھ بات کرے گا، جس مجموعے میں بات کرے گا، جس جلسے میں خطاب کرے گا، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر اثر، پر تاثیر اور مقبول عام ہوگی، اور وہ شخص خلائق میں ہر دل عزیز ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو، اس کی کسٹمر شپ کم ہو گئی ہو، یا کسی بھی حساب سے اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو، تو پھر اسی اسم اعظم کا ورد شروع کرے، یا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کیا کرے، یا پھر کسی بھی وقت
اگر نماز فجر کی بات کریں تو کیا ہی بات ہے، ادروائز کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس کا صرف 7 تسبیح اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم اعظم کا 700 مرتبہ ورد کیا کرے، انشاءاللہ قلیل عرصے میں ہی اس کا کاروبار دوبارہ عروج پہ پہنچے گا اور وہ ترقی کرتا ہوا اس مقام تک پہنچے گا کہ لوگ اس کے اوپر رشک کرنے لگے۔ یعنی یہ اسم مبارکہ رزق و روزی اور ترقی معاش و خیر و برکت کے لیے ایک بے مثل اسم ہے کہ جو شخص بھی اس کا ورد اپنائے گا انشاءاللہ اس کے رزق و روزی میں، اس کے انکم میں، آمدنی میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی ناحق مقدمے یا کیس میں پھنس گیا ہو تو بھی اس کا ورد اس کے لیے ایک بہترین مشکلات کا حل ثابت ہو سکے کہ اسی طرح صبح شام ایک ایک تسبیح اس اسم کا پڑھا کرے اور درمیان میں سارا دن اس کا کلا ورد جاری رکھے، تو پھر دیکھ کہ وہ کیس کیسے اس کے حق میں ہوتا ہے اور وہ اسم مبارک ہے کیا۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے کہ جس سے ہمارے بیشتر احباب ناآشنا ہوں گے، ہر چند کے شاید دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کی نظروں سے یہ اسم مبارکہ گزرتا ہوگا۔ تو اب غور سے سنیے، اسے نوٹ کیجئے اور اسے اپنائیے، اور وہ اسم ہے یا حکم الحکم، یا حکم الحکم، یا حکم، اے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات، اے منصفوں میں سب سے زیادہ منصف ترین ذات، انصاف کرنے والی ذات جو ہمیشہ حق پہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ اسم مبارک یا حکم، اسی طرح اگر آپ حرف ندا یعنی یا کے ساتھ پڑھنا چاہیں، ورنہ الحکم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ احباب گرامی، آخر میں صرف ایک اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو ہر نماز کے بعد صرف 68 ٹائمز 68 بار اس اسم کا ورد کیا کریں، اور بس کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک آدھ منٹ ہی تو لگتے ہیں نا اس میں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر اس اسم کو اپنائیے، اس کا ورد کیجیے، اس کا ذاکر بنیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے ایک خوشحال اور پرآسائش زندگی بننے لگے گی۔ تو احباب گرامی، انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔